السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جان گلوس۔ باب نمبر 20 کا دوسرا حصہ۔ اس شام موسم بڑا سہانا تھا۔ دوپہر تک بارش ہوتی رہی۔ دن ڈھلے بادل چھٹ گئے۔ مطلع صاف ہو گیا۔ گرد و غبار سے اٹے ہوئے درختوں اور پودوں کے پتے بارش سے دھل کر خوب صاف ستھرے ہو گئے تھے۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنوں میں دمک رہے تھے۔ ہوا سنساتی ہوئی چل رہی تھی۔ اس میں فرحت اور تازگی تھی۔ رحیم داد باغ میں خاموش بیٹھا نکھری نکھری خوشگوار فضا سے لطف اٹھا رہا تھا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ ماکھا کب اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ آہستہ سے کھنکارا تو رحیم داد نے پلٹ کر دیکھا۔ ماکھا اپنے گندے دانت نکال کر مسکرانے لگا۔ رحیم داد نے حیرت سے پوچھا، تو کب آیا اور کیسے آیا؟ بس جی آ ہی گیا۔ اس کے لہجے میں خوشامد تھی۔ چودھری، تو نے میرا بازو واپس دلا دیا۔ میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ رسیلی ٹھیک ٹھاک ہے؟ کیوں نہیں ٹھیک ٹھاک ہوگی جی؟ ماکھا خوشی سے چہک کر بولا، اپنے گھر میں لوٹ آئی ہے، بہت خوش ہے۔ اپنا گھر جی اپنا ہی ہوتا ہے۔ وہ بھی تو تیرے پاس آنا چاہتی تھی، پر میں اسے نہیں لایا۔ سوچا پہلے تجھ سے پوچھ لوں۔ تو اسے نہیں لایا، یہ ٹھیک کیا۔ بلکہ تو بھی نہ آیا کر۔ تو احسان شاہ کا مزارہ ہے۔ اللہ وسایا کو تیرا اس طرح بار بار آنا برا لگے گا۔ تیرا کام بن گیا، جا موجاں کر، اب یہاں نہ آنا۔ اس نے ماکھا کو تنبیہ بھی کی، اور دیکھ، کسی کو پتہ نہ چلے میں شاہ جی کی حویلی میں ٹھہرا تھا۔ اطمینان رکھ، میں کسی سے ایسی گل نہیں کروں گا، پر میں آج تیرے پاس ایک ضروری کام سے آیا تھا۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں آہستہ سے کہا، شاہ جی نے تجھے بلایا ہے، کوئی ضروری گل کرنی ہے، کہا ہے آج ہی شام آ جا۔ نہیں جی، میں اب اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میں صرف تیری خاطر گیا تھا۔ تیرا کام بن گیا، اس کے ساتھ ہی میرا آنا جانا بھی بند ہو گیا۔ پر وہ کوئی بہت ضروری گل کرنا چاہتا ہے۔ ماکھا نے چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ سن لینے میں کیا جاتا ہے، وہاں دیر تک نہ ٹھہرنا، نہیں جائے گا تو مجھ پر ناراض ہوگا۔ تینوں پتہ ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ رحیم داد کے لہجے میں پہلی سی بیزاری اور بے رخی نہیں تھی۔ ماکھا نے اس کے رویے میں لچک پائی تو مسکرا کر بولا، یہ تو میں نو پتہ نہیں، پر اتنا ضرور لگتا ہے گل کچھ تیرے کام ہی کی ہوگی۔ شاہ جی کہتا بھی یہی تھا۔ رحیم داد خاموش رہا، سر جھکا کر سوچنے لگا کہ احسان شاہ کون سی ایسی اہم بات کہنا چاہتا ہے جس کے لیے ماکھا کو بھیج کر اسے بلایا ہے۔ ماکھا نے رحیم داد کو خاموش پایا تو قدرے عاجزی سے بولا، تو چلا جائے گا تو شاہ جی مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ تینوں تو ذرا دیر گل بات کرنی ہے، جب جی چاہے لوٹ آنا، ہو سکتا ہے کوئی بہت کام ہی کی گل ہو۔ رحیم داد نے احسان شاہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ماکھا سے کہا، تو جا، میں آج ہی شاہ جی کی حویلی پر پہنچ جاؤں گا، اسے بتا دینا۔ ماکھا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا باغ سے چلا گیا۔ رحیم داد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گھاس پر ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا کہ احسان شاہ اس سے کیا کہنا چاہتا ہے۔
اس کے ذہن میں کریت پیدا ہوئی جس نے دھیرے دھیرے تجسس پھر بے چینی کی کیفیت اختیار کر لی۔ رحیم داد نے گھوڑی استبل سے نکلوائی، اس پر سوار ہوا اور احسان شاہ کی حویلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا مگر شفق کی سرخی نے فضا کو لالا رنگ بنا دیا تھا۔ وہ گھوڑی دوڑاتا ہوا کوٹلہ ہرکشن سے نکلا، نہر کی طرف بڑھا۔ شفق کی گہری سرخ روشنی میں اسے نہر کے کنارے ایک شخص نظر آیا جسے دیکھتے ہی وہ سراسیمہ ہو گیا۔ وہ دارا تھا۔ رحیم داد نے اسے غور سے دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں۔ رحیم داد نے اسے اچھی طرح پہچان لیا، ہاں وہ دارا ہی تھا۔ رحیم داد نے ایڑ لگا کر گھوڑی کی رفتار میں اضافہ کیا اور تیزی سے دارا کے قریب سے گزرتا ہوا آگے نکل گیا۔ اسے گمان گزرا کہ دارا نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ بھی اٹھایا تھا مگر رحیم داد نے اس کی جانب مطلق توجہ نہ دی، پلٹ کر دیکھا بھی نہیں، گھوڑی سرپٹ دوڑاتا رہا۔ وہ پیراں والا کی جانب بڑھ رہا تھا اور دارا خطرہ بن کر اس کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ وہ رہ رہ کر سوچ رہا تھا کہ دارا اس کی مقتول بہن بیگمہ کے گاؤں ڈھولا امیر خان سے ادھر کیوں آ گیا، کیسے آ گیا؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں منڈلاتے رہے اور وہ آگے بڑھتا گیا۔ دارا بہت پیچھے رہ گیا۔ احسان شاہ اپنی حویلی کے سبزہ زار پر تنہا بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد کئی خالی کرسیاں رکھی تھیں۔ میز پر سکاچ کی بوتل، گلاس اور ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا جگ رکھا تھا۔ رات نکھری نکھری تھی، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے، ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ قریب ہی برآمدہ تھا، اس میں لیمپ روشن تھا۔ لیمپ کی روشنی میں احسان شاہ کا چہرہ نشے سے تمتا رہا تھا۔ وہ رک رک کر وسکی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار برآمدے کی جانب اٹھ جاتیں۔ وہ بے چینی سے رحیم داد کا انتظار کر رہا تھا۔ رحیم داد برآمدے سے گزر کر لان میں پہنچا۔ احسان شاہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، چودھری، بہت دیر انتظار دکھایا، کہاں لگا دی اتنی دیر؟ اس نے گرم جوشی سے رحیم داد کا ہاتھ تھاما اور اپنے برابر ہی ایک کرسی پر بٹھا لیا۔ رحیم داد نے صفائی پیش کرنے کے انداز میں کہا، میں تو ماکھے سے تیرا پیغام ملتے ہی چل کھڑا ہوا تھا، پر تینوں پتا ہے برسات کے دن ہے، ہر طرف پانی اور کیچڑ ہے، رستہ کچا ہے، یہاں پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی، گھوڑی کو سنبھال سنبھال کر دوڑانا پڑا۔ ایسے موسم میں تو ان راستوں پر جیپ بہت کام دیتی ہے۔ وہ تو اپنے پاس ہے نہیں، اللہ وسایا نے تو تانگا بھی نہیں رکھا، وہ تو کسی طور زمیندار ہی نہیں لگتا۔ احسان شاہ نے اللہ وسایا کے خلاف اپنی کدورت کا اظہار کیا۔ بنسی لال تھا تو مینیجر، پر اس کے زمانے میں ایک چھوڑ دو تانگے ہوتے تھے اور ہر دیال تو ہمیشہ جیپ ہی میں کوٹلہ ہرکشن آتا جاتا تھا۔ اس میں زمینداروں کی شان تھی، تھا بھی وڈے زمیندار کا پتر۔ میں نے تو جی ایک بھی تانگا نہیں دیکھا۔ فسادات شروع ہوئے تو بنسی لال بھاگ گیا۔ احسان شاہ نے رحیم داد کو بتایا۔ کوچوانوں نے لوٹ مار سے فائدہ اٹھایا، دونوں ہی تانگے لے کر نکل گئے۔ احسان شاہ نے خالی گلاس میں بوتل سے اسکاچ وسکی انڈیلی، پانی ڈالا اور پیک بنا کر رحیم داد کی جانب بڑھا دیا۔ لے پہلے تھوڑی سی لگا لے، باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی۔ رحیم داد نے گلاس تو لے لیا مگر دبی زبان سے بچنے کی کوشش بھی کی۔ شاہ جی آج رہنے دے، میں نو پنڈ واپس بھی جانا ہے، زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا، تو نے بلایا میں چلا آیا۔ چودھری خواہ مخواہ کی بات نہ کر، احسان شاہ نے مسکرا کر کہا، بس اب شروع ہو جا،
واپسی کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ احسان شاہ نے رحیم داد کے گلاس سے اپنا گلاس ٹکرا کر ہاتھ اونچا کیا، ہلکا قہقہا لگایا اور گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ رحیم داد نے بھی گھونٹ بھرا، بھیگی ہوئی مونچھیں ہاتھ سے صاف کیں اور گلاس میز پر رکھتے ہوئے پوچھا، شاہ جی، ایسی کون سی خاص غلطی جس کے لیے تو نے مجھے بلوایا؟ احسان شاہ نے بے نیازی سے کہا، بس تجھ سے ذرا گپ شپ کرنے کو جی کرتا تھا، سوچا تو ادھر اکیلا ہے، آ جائے گا تو تیرے ساتھ اپنا دل بھی بہل جائے گا۔ پر ماکھا تو کہتا تھا کوئی خاص گل کرنی ہے، فوراً آنے کو کہا ہے۔ ماکھا ٹھیک ہی کہتا تھا۔ احسان شاہ نے خمار آلود نظروں سے رحیم داد کو دیکھا۔ خاص گل شل کیا ہے؟ تجھ سے کچھ پوچھنا تھا، تیرے ہی مطلب کی گل ہے۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ ہاتھ کیوں روک لیا؟ سارا گلاس ویسا ہی رکھا ہے، اسے آدھا تو کر، تجھے کچھ سرور شرور ہو جائے تو گل کرنے میں مزہ بھی آئے۔ رحیم داد نے بڑا گھونٹ بھرا اور ایک تہائی گلاس خالی کر دیا۔ اس نے منہ بگاڑا۔ احسان شاہ نے تکوں کی پلیٹ سامنے کر دی۔ رحیم داد ایک تکہ اٹھا کر چبانے لگا۔ چٹپٹا تھا۔ رحیم داد کے منہ کی کڑواہٹ کم ہو گئی۔ تھوڑا سا سرور بھی ہوا، مگر وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ احسان شاہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ اس کے ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، تجسس کے ساتھ ساتھ خدشات اور وسوسے بھی تھے۔ احسان شاہ نے رحیم داد کو زیادہ دیر ذہنی خلفشار میں مبتلا نہیں رکھا۔ اس نے قدرے سنجیدگی سے دریافت کیا، چودھری، تو نے اپنی زمینداری کا مختار تو اللہ وسایہ کو بنا دیا، پر یہ بھی پتا ہے کہ مختار نامے میں لکھا کیا ہے؟ یہ تو جی پتا نہیں، میں نو انگریزی نہیں آتی، مختار نامہ انگریزی میں تھا۔ رحیم داد نے سادگی سے کہا، وکیل نے جہاں جہاں بتایا میں نے دستخط لگا دیے۔ اس کے لہجے میں تجسس پیدا ہو گیا۔ پر یہ گل تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ لگتا ہے تو اپنی زمینداری کے بارے میں لکھا پڑھی کے سارے کام منشی یا کاردار کے ذریعے کراتا رہا ہے، تجھے اس پر پورا پورا بھروسہ بھی ہوگا۔ احسان شاہ نے ہنس کر کہا، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ تو نے ٹھیک ہی سوچا، بالکل یہی بات ہے۔ رحیم داد نے احسان شاہ سے اتفاق کرتے ہوئے اپنی لا علمی کی پردہ پوشی کی۔ تبھی تو نے آنکھ بند کر کے ایسی پکی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ مختار نامہ تو سٹامپ پیپر پر ہی ہوگا۔ ہاں جی، سٹامپ پیپر ہی پر تھا۔ رحیم داد کے چہرے سے ہلکی ہلکی پریشانی جھلکنے لگی۔ پر تو اس کے بارے میں کیا بتانا چاہتا ہے؟ یہ بتانا ہے تو نے یہ غلط کام کیا، اس طرح دستخط نہیں کیے جاتے۔ وہ تو ہو گئے، اب اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ وسایہ نے اگر مختار نامے کی بجائے بے نامے پر تجھ سے دستخط کروا لیے تو؟ احسان شاہ نے رحیم داد کے ذہن میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر رحیم داد نے تذبذب میں مبتلا ہونے کے باوجود اس کا اظہار نہیں کیا۔ نہیں شاہ جی، تینوں پتہ نہیں اللہ وسایہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ جائیداد اور ملکیت بہت ظالم ہوتی ہے۔ احسان شاہ نے وسکی کی چسکی لگاتے ہوئے کہا، بھائی کو بھائی کے خلاف، پیو کے خلاف، پتر کو مدعی اور مدعالیہ بنا کر عدالت تک پہنچا دیتی ہے، ایسی دشمنی ڈالتی ہے کہ خون ہو جاتے ہیں۔ تو نے بھی ایسے کتنے ہی جھگڑے دیکھے ہوں گے۔ اللہ وسایہ سے تیرا سگا رشتہ بھی نہیں، پھر وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ تو ٹھیک ہے، جائیداد اور زمین کی ملکیت پر سگے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، مقدمے بازی بھی ہوتی ہے، خون بھی ہو جاتے ہیں، پر مینوں اتنا پتہ ہے، اللہ وسایہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رحیم داد اپنی بات پر اڑا رہا۔ یہ بتا، ایسی گل تو نے اللہ وسایہ کے بارے میں کیوں سوچی؟
ٹھیک ٹھیک سننا چاہتا ہے تو سن لے۔ احسان شاہ کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ میں نو پتا چلا ہے اللہ وسایہ نے تجھ سے بے نامے ہی پر دستخط کرائے ہیں۔ وہ زمین اور حویلی کی ملکیت اپنے نام کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا مینیجر مہربان علی ایک کیس کی پیروی کے سلسلے میں کل شہر گیا تھا۔ وہیں صدر دفتر کے ایک محرر نے اسے یہ گل بتائی۔ اللہ وسایہ بھی وہاں موجود تھا۔ اس کا وکیل کوشش کر رہا ہے کہ کام چھیتی نال پورا ہو جائے۔ تیرے مینیجر نے غلط بتایا۔ رحیم داد نے احسان شاہ کی اطلاع درست تسلیم نہیں کی۔ اللہ وسایہ تو کیمبل پور میں ہے اور مینو پتا ہے اس کا شہر میں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ تو ابھی تک کیمبل پور ہی میں ہوگا، وہاں سے سیدھا اپنے پنڈ آئے گا۔ تو بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ احسان شاہ نے اس سے الجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ وسایہ نے یہی بتایا ہوگا، پر میرا مینیجر مجھ سے غلط بات نہیں کہہ سکتا۔ اس نے پہلو بدلا۔ یہ بتا تو جسے مختار نامہ بتاتا ہے، اس کی تیرے پاس کوئی نقل شکل بھی ہے؟ وہ تو جی میرے پاس نہیں ہے، نہ میں نے مانگی اور نہ وکیل نے مجھے دی۔ میں نے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ برا نہ منانا شاہ جی، تیری گل سمجھ نہیں آتی۔ اگر اللہ وسایہ کے دل میں کھوٹ ہوتی تو وہ حویلی اور زمین کے الاٹمنٹ کے بعد پنڈ کے سارے مزاروں اور کمیوں کو اکٹھا کر کے یہ بات سب کو صاف صاف نہ بتاتا۔ تینوں پتہ نہیں اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ تیرا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ احسان شاہ بھڑک اٹھا۔ چودھری، تینوں معلوم نہیں تو کس سے بات کر رہا ہے؟ پہلے میں آنرری میجسٹریٹ ہوتا تھا، عدالت لگاتا تھا، مقدموں کے فیصلے سناتا تھا، پر میں نے خود ہی میجسٹریٹی چھوڑ دی۔ زمینداری کے بکھیڑے کیا تھوڑے تھے جو اس بکھیڑے میں پڑا رہتا۔ بہت اصرار کیا پر میں راضی نہ ہوا۔ دوسرے اس کے لیے جانے کیسی کیسی کوشش کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، سفارشیں پہنچاتے ہیں۔ اس نے جھنجھلا کر منہ بگاڑا۔ میں نو تیری جائیداد اور ملکیت سے کیا لینا؟ میرے پاس کچھ کم مربے ہیں۔ رحیم داد اس کی برہمی سے سخت مرعوب ہوا۔ لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے بولا، شاہ جی، تو میری بات کا غلط مطلب سمجھا۔ تیرا مطلب کچھ ہی ہو، کل اصل یہ ہے میں یاری کرتا ہوں تو اسے نبھاتا بھی ہوں۔ اب یہی دیکھ، مجھے جیسے ہی مہربان علی سے معلوم ہوا فوراً تجھے بلایا اور سب کچھ بتا دیا تاکہ تو ہوشیار ہو جائے۔ آگے تیری مرضی۔ شاہ جی، یہ تیری مہربانی ہے۔ رحیم داد کے لہجے سے خوشامد صاف جھلک رہی تھی۔ احسان شاہ یہی سننا بھی چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی خشونت مٹنے لگی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، ویسے یہ بتا دوں، مہربان علی پٹواری سے ملا تھا۔ اس نے رجسٹر خسرہ گرداوری دیکھا ہے۔ ابھی تک انتقالات تیرے ہی نام ہیں۔ احسان شاہ نے وسکی کا بڑا گھونٹ بھرا، شیدہ کو بلایا اور کھانا لگانے کی ہدایت کی۔ کھانے سے فارغ ہو کر احسان شاہ نے رحیم داد کو روکنا چاہا، مگر رحیم داد رضامند نہیں ہوا۔ اسے خدشہ تھا کہ صبح واپس گیا تو دارا پھر نہ مل جائے۔ رحیم داد نے جب سے دارا کو دیکھا تھا سخت پریشان تھا۔ دارا خطرہ بن کر اس کے ذہن پر چھایا ہوا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے دارا اسے پہچان نہ سکا ہو۔ وہ منہ موڑ کر تیزی سے گھوڑا دوڑاتا اس کے پاس سے نکل گیا تھا۔ اب وہ دوبارہ ایسا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ احسان شاہ کے اصرار کے باوجود نہیں ٹھہرا۔ جب وہ گھوڑی پر سوار ہو کر واپس ہوا تو آدھی سے زیادہ رات بیت چکی تھی۔ صاف شفاف آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا۔ ہر طرف اجلی اجلی چاندنی چھٹکی ہوئی تھی۔ رحیم داد نہر کے ساتھ ساتھ گھوڑی دوڑانے لگا اور رفتار بتدریج تیز کرتا گیا۔
وہ کوٹلہ ہرکشن میں داخل ہوا تو رات ڈھل رہی تھی۔ مہمان خانے میں پہنچا تو احمد نے دروازہ کھول کر رحیم داد کو پہلی خبر یہ سنائی کہ اللہ وسایہ سر شام ہی واپس آ گیا۔ رحیم داد پریشان ہو گیا۔ وہ شراب کے نشے میں چور تھا اور سیدھا احسان شاہ کے پاس سے آ رہا تھا۔ اس نے سوچا اگر اس وقت اللہ وسایہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ اس سے ملنے مہمان خانے میں آ گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، لہٰذا اس نے احمد سے بات چیت نہیں کی۔ جو کچھ اس نے کہا خاموشی سے سن لیا۔ کپڑے تبدیل کیے، شلوار اتار کر دھوتی باندھی اور چپ چاپ بستر پر لیٹ گیا، مگر اسے جلد نیند نہیں آئی۔ وہ دیر تک احسان شاہ کی بات پر غور کرتا رہا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے شبہات پیدا ہو رہے تھے۔ وہ برابر یہ کوشش کرتا رہا کہ اللہ وسایہ کے بارے میں کوئی بدگمانی دل میں نہ آنے دے، مگر شبہات بار بار سر اٹھاتے اور دماغ میں کھلبلی مچا دیتے۔ اسی ذہنی انتشار میں وہ سو گیا۔ سویرے سویرے اللہ وسایہ مہمان خانے میں آ گیا۔ اس نے دروازے سے داخل ہوتے ہی پوچھا، چودھری رات کہاں رہا؟ میں تو تیرے جانے کے تھوڑے ہی دیر بعد پہنچ گیا تھا۔ پتہ چلا تو گھوڑی پر بیٹھ کر نہر کی طرف گیا ہے۔ میں دیر تک انتظار کرتا رہا۔ رحیم داد اس سوال کے لیے خود کو پہلے ہی تیار کر چکا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولا، تو چلا گیا تو اکیلے میں جی بہت گھبرایا۔ تینوں پتہ ہے اپنا یہاں اور کوئی میل جول کا نہیں۔ کل شام گھوڑی پر بیٹھ کر دل بہلانے نہر کی طرف نکل گیا۔ رستے میں ایک پرانا جاننے والا مل گیا، ضد کر کے اپنے گھر لے گیا۔ عالم پور کے نزدیک اس کا پنڈ ہے، 150 کلہ کے لگ بھگ زمینداری ہے۔ مزے سے گزر بسر ہو رہی ہے۔ رات کی روٹی بھی میں نے اس کے ساتھ کھائی۔ بعد میں گپ شپ لگی تو آدھی رات ہو گئی۔ وہ تو روکتا تھا پر میں نہ رکا۔ تو پہلے بھی تو ایک رات اسی کے ہاں ٹھہرا تھا۔ اللہ وسایہ نے کرسی پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا، کوئی پرانا یار لگتا ہے، پر تو نے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا۔ رحیم داد نے یہ سنا تو حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ احمد نے اللہ وسایہ کو اس کے بارے میں ایک ایک بات کی رپورٹ پہنچا دی ہے۔ اس نے اپنی جھنجھلاہٹ دبا کے جھٹ بات بنائی، مجھے تو پہلی بار پتا چلا کہ وہ ادھر ہے، برسوں بعد ملا تھا۔ شکور نام ہے اس کا، پٹیالہ کا مہاجر ہے۔ جن دنوں میں خوشاب میں ہوتا تھا وہ ساتھ ہی کے مکان میں رہتا تھا۔ وہ اطمینان سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا۔ پچھلی بار تو اس لیے اس کے پاس ٹھہرنا پڑا کہ اچانک برکھا شروع ہو گئی، ساری رات ہوتی رہی، ایسے میں کیسے واپس آ سکتا تھا؟ تو نے ٹھیک کیا جو ادھر ہی ٹھہر گیا، بارش میں تو سارے ہی رستے خراب ہو جاتے ہیں۔ برسات کی اندھیری راتوں میں تو ان کچے رستوں پر ہرگز سفر نہیں کرنا چاہیے۔ رحیم داد نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، گھر والی اور بچے بھی تیرے ساتھ ہی واپس آ گئے یا ابھی کیمبل پور ہی میں ہیں؟ اس نے قدرے توقف کیا۔ تو کچھ جلدی نہیں آ گیا؟ ہاں جی میں جلد ہی آ گیا۔ کیمبل پور میں گرمی بہت تھی، ادھر اب تک بارش نہیں ہوئی۔ میں تو بہت گھبرا گیا تھا، پر جمیلہ جلد آنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ تو جاتے ہی بیاہ کی ریتاں رسماں میں ایسی الجھی کہ اس سے ملنا ہی نہ ہوتا تھا۔ وہ تو بیاہ کے بعد بھی وہاں کچھ روز ٹھہرنا چاہتی تھی، پر میں ضد کر کے اسے اور بچوں کو اپنے ساتھ ہی لے آیا۔ بیاہ تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا؟ ہاں جی سب ٹھیک ٹھاک رہا، اللہ وسایہ نے جواب دیا۔ جمیلہ نے سارے کام کاج ایسی شان سے کیے کہ شرفاں کے سسرال والے خوش ہو گئے، اتنے خوش کہ چودھری میں تجھے کیا بتاؤں۔ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی دھوم دھام سے بیاہ ہوگا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ ادھر جمیلہ بھی بہت خوش تھی۔ جب ملی ہنستی مسکراتی ملی، اسے تو مزہ آ رہا تھا۔
پر اپنا جی اکتا گیا، کچھ ضروری کام بھی کرنے تھے۔ آخری جملہ سن کر رحیم داد چونکا، مان اسے وہ بات یاد آ گئی جو گزشتہ شب احسان شاہ نے اللہ وسایہ کے بارے میں بتائی تھی۔ اس نے اللہ وسایہ کو ٹٹولنے کی غرض سے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، تو پرسوں شہر میں تھا؟ واپسی میں وہاں بھی ٹھہرا تھا؟ اللہ وسایہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رحیم داد کو دیکھا۔ ٹھہرا تو تھا، پر تینوں کیسے پتا چلا؟ شکور ہی نے بتایا تھا، وہ بھی اس روز شہر میں تھا۔ رحیم داد نے بات نبھانے کی کوشش کی، پر میں تو اسے بالکل نہیں جانتا۔ اللہ وسایہ بدستور حیرت زدہ تھا۔ تو اسے نہیں جانتا پر وہ تو تجھے جانتا ہے، رحیم داد نے مسکرا کر کہا۔ اس کے لہجے سے خوشامدیاں تھی۔ تو اتنا بڑا زمیندار ہے، تجھے ادھر کا کون بندہ نہیں جانتا؟ زمیندار تو سبھی جانتے ہیں۔ اس نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ تجھ سے بہت ملنا چاہتا ہے، تو کہہ تو اسے کسی روز بلوا لوں۔ ضرور بلوا لے، تیرا پرانا ملنے والا ہے، بھلا ہی بندہ ہوگا۔ اللہ وسایہ نے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی۔ میں کسی روز اس کی طرف جاؤں گا اور اپنے ساتھ ہی لیتا آؤں گا، اس سے مل کر تو خوش ہوگا۔ اللہ وسایہ نے شکور کے ذکر میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ بات کا رخ شرفاں کی شادی کی جانب موڑ دیا اور اس میں جمیلہ کی سرگرمی اور انہماک مسکرا مسکرا کر بیان کرتا رہا۔ اس کے طرز اظہار سے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ جمیلہ نے اس کی پھپھی زاد بہن کے بیاہ میں جوش و خروش کا جو مظاہرہ کیا تھا، وہ اس سے بہت خوش تھا۔ وہ کچھ دیر تک بیٹھا شرفاں کی شادی کے ہنگاموں کا ذکر کرتا رہا، پھر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد رحیم داد فکر مند ہو گیا۔ سوچنے لگا احسان شاہ نے گزشتہ شب جو کچھ بتایا تھا وہ درست تھا؟ کیا اللہ وسایہ نے وکیل کے ساتھ ساز باز کر کے مختار نامے کے بجائے اس سے بے نامے پر دستخط کرائے ہیں؟ کیا وہ حویلی اور زمین دوبارہ اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ واپسی میں اس نے شہر میں ایک روز کیوں قیام کیا تھا؟ اور وکیل کے ہمراہ صدر دفتر کس لیے گیا تھا؟ یہ اور ایسے کتنے ہی سوالات اس کے ذہن میں ابھرتے رہے، ڈوبتے رہے۔ رحیم داد مخمصے میں پڑ گیا اور تمام وقت اسی فکر میں غلطاں و پیچاں رہا۔ برسات کی سہانی شام تھی۔ گہرا نیلا آسمان آئینے کی مانند جھلک رہا تھا۔ بھیگی بھیگی ہوا میں سرسراہٹ تھی۔ درخت اور پودے جھوم رہے تھے۔ گھاس میں لہریں اٹھ رہی تھیں۔ باغ میں رحیم داد کے ساتھ اللہ وسایہ بیٹھا تھا۔ جمیلہ بھی موجود تھی۔ وہ نہا دھو کر آئی تھی، شگفتہ اور نکھری نکھری نظر آ رہی تھی۔ موسم کی مناسبت سے وہ دھانی کرتا اور اسی رنگ کی شلوار پہنے ہوئے تھی۔ البتہ چندری رنگ برنگی تھی، مگر اس پر سبز دھاریں بہت نمایاں تھیں۔ ہر طرف پھیلی ہوئی ہریالی کے پس منظر میں اس کی خوبصورتی میں تابندگی تھی، نئی سج دھج تھی۔ رحیم داد نے اسے دیکھا تو سینے میں دھواں سا اٹھتا محسوس کیا۔ وہ مبہوت ہو کر ایک ٹک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ جمیلہ کا ہر انداز صاف چغلی کھا رہا تھا کہ اسے اپنی دلکشی اور رعنائی کا پورا پورا احساس ہے۔ رحیم داد کی بہکی بہکی نظریں دیکھ کر وہ مسکرائی۔ اس کے گلابی ہونٹ تازہ پھول کی پنکھڑیاں بن گئے۔ اس نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر پوچھا، چودھری، کل رات تو کدھر رہا؟ اللہ وسایہ نے رحیم داد کے جواب دینے سے پہلے ہی ہنس کر کہا، جمیلے، اصلی گال یہ ہے، اکیلے اس کا جی گھبراتا ہے۔ اس نے مڑ کر رحیم داد کی جانب دیکھا، چودھری، اب تو بیاہ کر لے، اس طرح کب تک گزارا ہوگا؟ 8 سال تو ہو گئے گھر والی اور بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے،
جانے وہ پاکستان پہنچے بھی کہ نہیں۔ ہاں جی، لاکھوں ہی خاندان اور پروار بکھر کے ایسے اجڑے کہ کسی کو کسی کا کچھ پتہ نہیں۔ جمیلہ بولی۔ اس کا دبا ہوا غم ابھرا اور سورج کی مانند دمکتے چہرے پر بادل کا ٹکڑا بن کر پھیل گیا۔ ہر ایک کو نئے سرے سے اپنا جیون شروع کرنا پڑا۔ کہتی تو ٹھیک ہی ہے۔ رحیم داد نے گہری سانس بھری۔ پر اب تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں۔ کب تک ایسے سپنے دیکھتا رہے گا؟ اللہ وسایہ نے مسکرا کر کہا، ابھی تو جوان ہے، تینوں اب آگے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ کام تو تجھے ہی کرنا ہوگا اللہ وسایہ، جمیلہ نے مشورہ دیا۔ میں تو اس بارے میں اسی روز سے سوچ رہا ہوں جب سے چودھری کے نام حویلی اور زمین کی الاٹمنٹ ہوئی ہے۔ ہاں، اب تو اسے یہیں رہنا ہے، گھر بھی بسانا ہوگا۔ جمیلہ نے رحیم داد کو مخاطب کیا۔ چودھری، تو برسوں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا، سمے آ گیا ہے کہ تو آگے کے لیے سوچ۔ سچ پوچھ، میں نے تو اس بارے میں ابھی تک سوچا ہی نہیں۔ تو نے نہیں سوچا تو کیا ہوا، اللہ وسایہ کو تو سوچنا چاہیے۔ جمیلہ نے اللہ وسایہ کی جانب دیکھا۔ وہ سر جھکائے کسی گہری سوچ میں الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جمیلہ نے اسے اس عالم میں پایا تو مسکرا کر پوچھا، اللہ وسایہ، تو کس سوچ میں پڑ گیا؟ چودھری کے لیے رشتے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کوئی ہے رشتہ تیرے سامنے؟ جمیلہ نے دریافت کیا۔ چودھری کے لیے رشتے تو کئی تلاش کرنے پر مل سکتے ہیں، اللہ وسایہ نے بتایا، پر ایک رشتہ ٹھیک لگتا ہے، اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اللہ وسایہ، تیری گل سن کر مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ وسایہ حیرت سے رحیم داد کا منہ تکنے لگا۔ ڈر کیوں لگتا ہے؟ تیری گل مجھے بھی سمجھ نہیں آئی۔ جمیلہ بھی حیرت زدہ نظر آ رہی تھی۔ صاف صاف بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ وسایہ نے پوچھا۔ دیکھ، ابھی تو میرے اور تیرے درمیان بہت پیار ہے، تیرا گھر مجھے اپنا ہی گھر لگتا ہے۔ برسوں بعد مجھے ایسا لگا کہ میرا بھی کوئی ایسا ٹھکانہ ہے جہاں میں آرام سے رہ سکتا ہوں۔ رحیم داد ٹھہر ٹھہر کر بولتا رہا۔ سوچتا ہوں بعد میں شاید تیرے ساتھ یہ پیار محبت نہ رہے، پتہ نہیں کیسی ووٹی میری گھر والی بن کر آئے، ہمارے اتنے اچھے میل جول کا ناس مار دے، ایک دوسرے سے دور کر دے۔ اس نے اللہ وسایہ کو بغور دیکھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ چنتا نہ کر چودھری، جمیلہ نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، اپنا من اجلا ہے اور وڈا بھی ہے، ایسے ہی مل جل کر رہیں گے تو آگے بھی گزارا ہو جائے گا۔ وہ کھل کر مسکرائی، مڑ کر اللہ وسایہ کی جانب دیکھا۔ یہ تو بتا اللہ وسایہ، تو نے چودھری کے لیے کہاں رشتہ سوچا ہے؟ پہلے تو کبھی اس بارے میں گل نہیں کی۔ وہ ایسا ہوا جمیلے، کیمبل پور سے واپسی میں تو زنانیوں کے ڈبے میں تھی، میرے ساتھ ملتان کا ایک زمیندار چودھری اکرم سفر کر رہا تھا، اللہ وسایہ نے بتایا۔ وہ پشاور سے آ رہا تھا، 60 برس سے اوپر ہوگا، نیک اور بھلا بندہ ہے، تحصیل کبیر والا کے احمد پور پنڈ میں اس کی زمینداری ہے۔ جات برادری کے بارے میں کچھ عطا پتہ ہے؟ جمیلہ نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ اللہ وسایہ نے مسکرا کر بتایا۔ اسے پہلے بار نہیں ملا، پرانی جان پہچان ہے، اپنے وکیل محمد عثمان رندھاوا نے ملوایا تھا، اکرم اس کا بھی موکل رہ چکا ہے، کئی بار اس سے وکیل کے دفتر میں ملنا ہوا، وہ بھی جاٹ ہے اور ساہو ہے، لگتا ہے اس کے وڈیرے اور بزرگ پہلے منٹگمری میں رہے ہوں گے، ملتانی اور جھٹکی سے زیادہ وہ اپنی طرح پنجابی بولتا ہے۔
اسی سے میں نے اندازہ لگایا۔ ویسے تجھے پتا نہیں کبیر والا اور پوربی میلسی میں جھٹکی اور ملتانی سے زیادہ پنجابی کا رواج ہے، پر ادھر جلال پور اور لودھرا میں ملتانی ہی چلتی ہے۔ کوئی اسے جھٹکی کہتا ہے، کوئی اچی۔ جمیلہ نے بات کا رخ بدلتے ہوئے دریافت کیا۔ تو نے یہ بھی معلوم کیا کڑی کی عمر کتنی ہے؟ بھائی بہن کتنے ہیں؟ نہ اس کا کوئی بھائی ہے نہ بہن، یوں سمجھ لے اپنی شرفاں کی طرح ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کا پیو زندہ ہے۔ اللہ وسایہ نے جواب دیا، پر ایک گل ذرا سوچنے کی ہے۔ وہ بھی بتا دے، تو چبا چبا کر کیوں بول رہا ہے؟ جمیلہ نے ہنس کر کہا، گل صاف صاف یہ ہے کہ اس کا پہلے بھی ایک بیاہ ہو چکا ہے، پر کوئی بال بچہ نہیں۔ وہ 6 مہینے بھی سسرال میں نہیں رہی۔ اللہ وسایہ نے کسی قدر اٹکتے ہوئے بتایا، اس کا گھر والا ٹھیک بندہ نہیں تھا، مار پیٹ کرتا تھا، اوپر سے ایک کنجری سے بھی یاری لگا رکھی تھی۔ جب اس نے بہت تنگ کیا تو اکرم نے کاغذ لکھوا لیا، دھی کو اپنے گھر لے آیا۔ ضرور تنگ کرتا ہوگا اس کا گھر والا۔ رحیم داد بولا، ملتانیوں میں نن کھلا مشہور ہے، مطلب یہ کہ جیسے گھوڑی کے لیے گھاس ضروری ہے، ویسے ہی زال یا گھر والی کے لیے جتی سے پٹائی۔ فضول باتیں نہ کر، جمیلہ نے تڑپ کر تیکھے لہجے میں اسے ٹوکا۔ پتہ نہیں تو نے کہاں سے یہ کہاوت سن رکھی ہے۔ میری چھوٹی ماسی ملتان شہر میں رہتی تھی، وہاں کھتریوں کے وڈے وڈے کنبے اور پردار آباد تھے۔ میرا موسیٰ رائے زادہ رام چند کھنہ گھرانے کا تھا، مشہور خاندان ہوتا تھا۔ رائے زادہ کو تو میں نے دیکھا نہیں، اس کا تو میرے پیدا ہونے سے پہلے دیہانت ہو چکا تھا۔ وہ اپنے زمانے کا بہت مشہور رئیس تھا، آنرری مجسٹریٹ بھی تھا۔ اس نے رحیم داد کی جانب دیکھا، تجھے تو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، میں موسی کے گھر ملتان اکثر جاتی تھی، ہفتوں اس کے پاس رہتی تھی۔ میرا موسیٰ اتنا بھلا تھا کہ چودھری تجھ سے کیا بتاؤں، موسی سے تو بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا، وہ تھی بھی بہت سندر۔ جمیلہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اب تو ملتان کے سارے ہی کھتری محلے اجڑ گئے، میری موسی کا گھر بھی برباد ہو گیا، سنا ہے اب وہ بمبئی میں ہے۔ اس بات کو سنے ہوئے بھی ایک جگ بیت گیا، جانے زندہ ہے یا وہ بھی سورگ باشی ہو گئی۔ جمیلہ کے دلکش چہرے پر دکھ کے سائے منڈلانے لگے۔ رحیم داد نے اسے اس طرح افسردہ پایا تو صفائی پیش کرنے کے انداز میں بولا، زمیندارنی تو برا نہ منا، میں نے تو ملتانیوں کے بارے میں صرف سنا ہی سنا ہے، اس ضلع میں تھوڑے ہی دن رہا ہوں، وہاں کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں۔ ویسے جی ایسی باتیں اور کہاوتیں ہر شہر اور ضلع کے بارے میں مشہور ہیں۔ اللہ وسایہ نے بیوی کی جانب پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ جمیلے، میں تو یہ جانتا ہوں کہ چودھری اکرم بہت بھلا مانس ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں دھی کے لیے کوئی نیک ور مل جائے۔ ٹرین میں مجھ سے یہی گل کرتا تھا، بیچارہ بیمار بھی رہتا ہے، دھی کی طرف سے بہت پریشان ہے، کہتا تھا مجھے تو یہ فکر کھائے جاتی ہے میرے مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا۔ برادری اور کنبے والے بھلے بندے نہیں ہیں، زمینداری پر قبضہ کرنے کے لیے بعد میں جانے کیا کریں۔ پر میں پہلے کڑی کو دیکھوں گی، اس کے بنا کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے، خود کبیر والا جاؤں گی۔ جمیلہ نے اپنا اندیہ بیان کیا، تو ضرور کبیر والا چل، میں بھی چلوں گا، چودھری بھی ساتھ ہوگا۔ اللہ وسایہ نے جمیلہ کی تائید کی، مجھے لے جا کر کیا کرے گا، تو اور جمیلہ جو بھی طے کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ رحیم داد نے کبیر والا جانے سے انکار کر دیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جمیلہ نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔
चौधरी तुझे तो चलना ही पड़ेगा। अकरम से तेरी मुलाकात होनी ज़रूरी है ताकि वो भी तुझसे मिलकर अपना इत्मीनान कर ले। वो पहले ही चोट खाया हुआ है। इस बार पूरी तरह सोच विचार करने के बाद रिश्ता तय करेगा। चौधरी, अगर रिश्ता ठीक ठाक हो तो मैं तुझे यही कहूँगा ज़रूर ब्याह कर ले। अल्लाह वसाया ने इसरार किया। रहीम दाद खामोश रहा, लेकिन जमीला खामोश नहीं रही। मुस्कुरा कर बोली, पहले कबीर वाले चलने का प्रोग्राम बना, उसके बाद कुछ तय होगा। बोल कब का इरादा है? अभी तो केम्बलपुर से लौटी है, जरा तो दम लेने दे। केम्बलपुर की बात दूसरी थी। वो पश्चिम की तरफ हाथ उठाकर बोली, कबीर वाला तो ये रहा। मंटगमरी से खानेवाल के लिए ट्रेन पकड़ेंगे और खानेवाल से कबीर वाला दूर ही कितना है। पक्की सड़क जाती है। वैसे तो यहाँ से भी सड़क के रास्ते जा सकते हैं, पर बरखा में लारियों का सफर कठिन होता है। तुझे पता नहीं, मैं पहले भी एक बार कबीर वाला जा चुकी हूँ, पर अब तो इस बात को बरसों हो गए। तू कहाँ नहीं गई? अल्लाह वसाया ने हंसकर कहा, ये बता कब चलना है? आज सोमवार है। जमीला चंद लम्हे सोचती रही। जुमेरात की सुबह रवाना हो जाएंगे। जुमे को कबीर वाला ठहरेंगे। सनीचर की रात लौट आएंगे। ठीक रहेगा प्रोग्राम। मुझे ना ले जा तो अच्छा है। रहीम दाद ने एक बार फिर कतराने की कोशिश की। ब्याह तुझे ही करना है ना? तू नहीं जाएगा तो कैसे काम बनेगा? अकरम ने तुझे भी देखना होगा। तू मौजूद रहेगा तो जल्द ही रिश्ता तय हो जाएगा। बार बार चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। जमीला खिलखिलाकर हंसी। दोबारा जाएगा तो वोटी को विदा करा के साथ ही लाएगा। रहीम दाद ने कुछ कहना चाहा। जमीला ने उसे रोक दिया। अब तू चुप करके बैठा रह। मुझ पर विश्वास रख। तेरे लिए चंगी ही घर वाली लाऊंगी। तुझे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। रहीम दाद चुप रहा। जुमेरात की रवानगी तय हो गई। नौकरों ने खाना चुन दिया। खाने पर भी रहीम दाद की शादी के बारे में बातचीत होती रही। अल्लाह वसाया से ज्यादा जमीला ने दिलचस्पी का इजहार किया। वो हंस हंस कर बातें करती रही। रहीम दाद चुपचाप खाना खाता रहा। वो शादी करने के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करने की कोशिश कर रहा था। जुमेरात को तारों की छांव में अल्लाह वसाया, जमीला और रहीम दाद कबीर वाला के लिए रवाना हो गए। जमीला ने इस दफ़ा दोनों बच्चों को साथ नहीं लिया। उन्हें नौकरानियों की निगरानी में छोड़ दिया। अल्लाह वसाया ने एक रोज़ पेशतर अपना एक मुलाजिम चौधरी अकरम के गांव अहमदपुर भेज दिया था ताकि तीनों की आमद से उसे मुतल्ला कर दे। रहीम दाद सफ़र पर रवाना तो हो गया, मगर किसी कदर घबराया हुआ था। वो तरह तरह के खदशात और वसवसों में मुब्तला था। पाकपतन रोड पर पहुंचकर वो लारी में सवार हुआ तो और ज्यादा सहमा हुआ नजर आने लगा। अल्लाह वसाया और जमीला ने बार बार इधर उधर की बातें छेड़ी, मगर वो मुख्तसर जवाब देकर खामोश हो जाता। मंटगमरी स्टेशन पहुंचने पर मालूम हुआ कि गाड़ी आने में 2 घंटे की देर है। अल्लाह वसाया और जमीला के हमराह रहीम दाद भी वेटिंग रूम में चला गया। वो इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा था कि एक इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबलों के हमराह दाखिल हुआ। उसे देखते ही रहीम दाद के औसान खता हो गए। वो कुछ देर सहमा हुआ बैठा रहा, फिर उठकर बाहर चला गया। वेटिंग रूम से निकलकर वो प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूमता रहा। बार बार खौफजदा नजरों से वेटिंग रूम की तरफ देखता जाता। पुलिस वाले वेटिंग रूम के अंदर ही थे। रहीम दाद टहलते टहलते प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे तक पहुंच गया। दोपहर का वक्त था। आसमान पर बादल मंडला रहे थे।
ہوا ٹھہری ہوئی تھی، گرمی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ رحیم داد کو پیاس محسوس ہوئی۔ پانی پینے کے لیے وہ نلکے کی جانب چلا۔ سامنے سے ایک نوجوان عورت آتی نظر آئی۔ وہ سفید دھوتی باندھے ہوئے تھی، نیلی قمیض کے اوپر سیاہ دوپٹہ تھا۔ عورت نے رحیم داد کو بغور دیکھا اور ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ رحیم داد نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ شاداں تھی، اس کے سر پر گٹھڑی تھی، اس کی چال میں وہی پہلی سی آن بان تھی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ جسم بدستور مضبوط اور کسا ہوا تھا، لیکن اب وہ کسی قدر دبلی ہو گئی تھی۔ چہرے کی رنگت بھی خاصی ماند پڑ گئی تھی۔ رحیم داد نے اسے دیکھا تو سراسیمہ ہو گیا۔ وہ عین اس کے سامنے تھی۔ رحیم داد نے چاہا کہ کترا کر قریب سے گزر جائے، مگر وہ ٹھٹکی اور اس طرح کھڑی ہو گئی کہ رحیم داد کو بھی قدموں کی رفتار روکنی پڑی۔ گل سن، شادہ نے اسے ٹوکا۔ لگتا ہے میں نے تجھے پہلے بھی دیکھا ہے، پر میں نے تو تجھے کبھی نہیں دیکھا، رحیم داد نے بے رخی سے کہا۔ ناراض نہ ہو، وہ مسکرائی۔ میں نو سوچنے دے۔ رحیم داد نے خود کو سنبھالا۔ یہ سوچ کر گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی کہ اس نے لالی کے ہمراہ شاداں کے گھر میں ایک دن اور 2 راتوں سے بھی کم وقت کے لیے پناہ لی تھی، اور اس وقت اس کی وضاقتہ بھی قطعی مختلف تھی۔ عالم یہ تھا کہ جسم پر جیل کی میلی کچیلی وردی تھی، حجامت بڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے بھی کم ہی رہا تھا۔ بیشتر وقت اس نے کوٹھڑی میں زمین کھود کر بالے کی لاش دبانے میں گزارا تھا۔ بالے کو قتل کرنے کے باعث شاداں کے حواس بھی بجا نہیں تھے۔ بہکی بہکی باتیں کرتی تھی۔ اب طویل مدت گزرنے کے بعد دوبارہ ملی تھی۔ اس عرصے میں رحیم داد بہت سی تبدیلیوں سے گزر چکا تھا۔ حلیہ اس قدر بدل چکا تھا کہ اسے شناخت کرنا آسان نہیں تھا۔ لگتا ہے میرے بارے میں تینوں دھوکا ہوا۔ رحیم داد نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ رحیم داد تو نہیں ہے؟ شاداں اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ وہ بھی نہیں سکتا، اسے تو مرے ہوئے بھی بہت دن ہو گئے، پتہ نہیں اسے کس نے قتل کر دیا۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی۔ تو اس کا بھائی تو نہیں ہے؟ دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے۔ جانے تو کس کی گل کر رہی ہے؟ رحیم داد نے منہ بگاڑ کر چہرے پر جھنجھلاہٹ طاری کی، مگر وہ اس کی جھنجھلاہٹ سے متاثر نہیں ہوئی۔ اپنی حسین آنکھوں کو گردش دیتے ہوئے بولی، میں کسی کو ایک بار دیکھ لوں تو بھولتی نہیں، سچ مان میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ رحیم داد ایک بار پھر گھبرا گیا اور اپنی گھبراہٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے بگڑ کر گویا ہوا۔ پر تو نے مجھے پہلے کب دیکھا؟ اس نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا۔ شاداں نے اسے روکا، نرم لہجے میں بولی، ناراض نہ ہو، آرام سے گل کر۔ وہ بے تکلفی سے مسکرائی۔ تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، میں نو دھوکا ہوا۔ یہ تو بتا دے تیرا نام کیا ہے؟ چودھری نور الہی، رحیم داد نے جواب دیا۔ تب تو ٹھیک ہی سوچا تو نے، میں نو دھوکا ہی ہوا۔ شاداں نے رحیم داد کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ پر تو کچھ رحیم داد سے ملتا ہے، میں نو ایسا ہی لگا تھا۔ کون تھا رحیم داد؟ رحیم داد نے بے نیازی سے پوچھا۔ اس کے لہجے سے اطمینان جھلک رہا تھا، گھبراہٹ رفع ہو چکی تھی۔ وہ لالی کا ساتھی تھا، دونوں جیل میں اکٹھے ہوتے تھے اور جیل سے بھاگے بھی اکٹھے تھے۔ لالی اسے اب تک یاد کرتا ہے۔ رحیم داد کے ذہن میں لالی کے لیے کریت پیدا ہوئی۔ اس نے دریافت کیا، یہ لالی کون ہے اور اب کہاں ہے؟ جیل میں ہے، پہلے منٹگمری جیل میں ہوتا تھا، اب ملتان جیل بھیج دیا گیا ہے۔
میں اسی سے ملنے ملتان جا رہی ہوں، کل ملاقات کا دن ہے۔ تیرا کون لگتا ہے؟ رحیم داد نے چندرا کر پوچھا۔ یہ نہ پوچھ۔ شاداں نے گہری سانس بھری۔ کچھ تو لگتا ہی ہے، تبھی تو اسے ملنے جا رہی ہوں۔ شاداں نے گٹڑی اتار کر فرش پر رکھ دی، پیشانی سے پسینہ پونچھا۔ اس کے لہجے سے تھکن کے ساتھ ساتھ افسردگی بھی جھلکنے لگی۔ ویسے اس کا میرے سوا کوئی بھی نہیں، رحیم داد نے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا۔ تو اس کے لیے بہت دکھی معلوم ہوتی ہے۔ شاداں نے آہستہ آہستہ گردن ہلائی۔ رحیم داد نے مزید بات چیت نہیں کی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر شاداں نے جھک کر گٹڑی اٹھائی، ایک بار پھر سر پر رکھی اور چپ چاپ ایک طرف چل دی۔ رحیم داد جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ وہ شاداں کی جانب دیکھتا رہا۔ شاداں پہلے ہی کی طرح خوبصورت اور طرح دار نظر آ رہی تھی۔ اس کے گھنے بالوں کی لمبی چوٹی کمر کے نیچے تک لٹک رہی تھی۔ رحیم داد کو لالی یاد آ گیا۔ اس کے ساتھ گزارے ہوئے دن رات یاد آ گئے۔ وہ عہد و پیمان یاد آ گیا جو دونوں نے ایک دوسرے سے کیے تھے۔ یادوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو دور تک پھیلتا چلا گیا۔ ٹرین آ گئی مگر وہ لاہور جا رہی تھی۔ رحیم داد نے دور سے دیکھا۔ انسپکٹر ویٹنگ روم سے نکلا۔ دونوں کانسٹیبل اس کا سامان اٹھائے عقب سے نمودار ہوئے۔ انسپکٹر اور کانسٹیبل ٹرین میں سوار ہوئے۔ ٹرین لاہور کے لیے روانہ ہو گئی۔ رحیم داد نے اطمینان کی سانس لی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ویٹنگ روم کی جانب بڑھا۔ اندر پہنچا۔ اللہ وسایا اور جمیلہ اس کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے۔ جمیلہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، چودھری تو کدھر چلا گیا تھا؟ بیٹھے بیٹھے جی گھبرایا تو پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگا۔ رحیم داد نے بات بنائی، پر تو بالکل اچانک اٹھ کر چلا گیا، بتایا بھی نہیں۔ بتایا بھی نہیں کہاں جا رہا ہے؟ جمیلہ نے گلہ کرنے کے انداز میں کہا۔ رحیم داد کے بولنے سے پہلے اللہ وسایا بول پڑا، تو ہر بات پوچھتی ہے۔ اس نے بتا تو دیا پلیٹ فارم پر ٹہلنے کے لیے نکل گیا تھا۔ اللہ وسایا بے تکلفی سے مسکرایا۔ تو کوئی تھانے دارنی لگی ہے کہ ہر کام تجھ سے پوچھ کر کرے؟ آگے بھی تو نے ایسا کیا تو اس کی گھر والی تجھ سے خار کھانے لگے گی، یہ سوچ لے۔ تو نے مجھے ابھی سے دوش دینا شروع کر دیا، وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ رحیم داد دونوں کی نوک چونک پر چپ رہا، مسکراتا ہوا خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹرین آئی تو کلی نے سامان اٹھایا اور تینوں سیکنڈ کلاس کے ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے۔ رحیم داد نے کھڑکی سے جھک کر دیکھا۔ شاداں بھی تھرڈ کلاس کے ایک ڈبے میں سوار ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذرا دیر میں ٹرین روانہ ہو گئی۔ خانے وال کا اسٹیشن آیا تو اللہ وسایا اور جمیلہ کے ساتھ رحیم داد بھی اتر گیا۔ اسٹیشن سے نکلتے ہی انہیں کبیر والا جانے والی لاری مل گئی۔ وہ اس میں سوار ہو گئے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ بھیگی ہوئی سڑک پر لاری زیادہ تیز رفتار سے نہیں دوڑ رہی تھی، مگر جب تینوں کبیر والا کے اڈے پر پہنچے تو بارش رک چکی تھی۔ انہوں نے تانگا کرائے پر لیا اور اس میں بیٹھ کر احمد پور کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ احمد پور پہنچے تو جھٹ پٹا ہو چکا تھا۔ چودھری اکرم اپنے 2 منزلہ مکان کے باہر ان کا منتظر تھا۔ وہ اللہ وسایا اور رحیم داد سے بڑی گرم جوشی سے ملا۔ جمیلہ تو گھر کے اندر چلی گئی۔ اللہ وسایا اور رحیم داد کو چودھری اکرم ڈیرے پر لے گیا۔ ڈیرا گھر کے ساتھ ہی تھا۔ اس میں 2 کشادہ کمرے تھے۔ آگے کھلا صحن تھا۔ کمروں میں پلنگ بچھے تھے۔ ان پر صاف ستھرے بستر لگے تھے۔ بیٹھنے کے لیے کرسیاں اور مونڈھے تھے۔ دونوں کے ڈیرے میں پہنچتے ہی مالشیا آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں تیل کی شیشی دبی ہوئی تھی۔
وہ تیل کی مالش اور مساج کے ذریعے سفر کی تکان اتارنے کے لیے نہایت مستعد نظر آتا تھا، مگر اللہ وسایہ اور رحیم داد نے مالش کرانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے نہا دھو کر لباس تبدیل کیا اور صحن میں قرینے سے لگی ہوئی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ غسل کرنے سے اللہ وسایہ اور رحیم داد تر و تازہ ہو گئے تھے۔ ذرا ہی دیر میں نوکر لسی لے کر آ گیا۔ دونوں نے ٹھنڈی ٹھنڈی لسی پی، بڑا سکون ملا۔ رات کے کھانے پر بات چیت شروع ہوئی۔ اللہ وسایہ نے چودھری اکرم سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ صرف ایک روز ٹھہرے گا اور ہفتے کے روز الصبح چلا جائے گا۔ جو کچھ طے کرنا ہے جمعے ہی کو طے ہونا چاہیے۔ رحیم داد کو چودھری اکرم نیک اور بھلا مانس لگا۔ وہ کم گو اور حلیم الطب تھا، مزاج میں نرمی اور رکھ رکھاؤ تھا۔ چودھری اکرم نے مہمانوں کی خاطر مدارت میں سرگری کا مظاہرہ کیا، ہر طرح ان کی دلداری کی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی باتوں کا سلسلہ جاری رہا، مگر شادی بیاہ کے بارے میں کھل کر گفتگو نہ ہوئی۔ چودھری اکرم کے ساتھ رشتے کا ایک چچا زاد بھائی بھی تھا۔ وہ اکرم سے عمر میں بڑا تھا۔ اس نے کئی بار شادی کے سلسلے میں بات چھیڑی، مگر اللہ وسایہ نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ وہ جمیلہ سے مشورہ کیے بغیر اس مسئلے پر کوئی بات چیت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ رات گئے محفل برخاست ہوئی۔ سویرے سویرے جمیلہ ڈیرے پر آ گئی۔ اللہ وسایہ اور رحیم داد کمرے میں ناشتہ کر رہے تھے۔ چودھری اکرم بھی موجود تھا، مگر ناشتے میں شریک نہیں تھا۔ جمیلہ کے پہنچنے کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اللہ وسایہ نے جمیلہ سے پوچھا، جمیلے، کڑی دیکھی تو نے؟ کیسی ہے؟ سندر ہے اور سیدھی سادی بھی ہے۔ عمر بھی 24-25 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ چودھری کے لیے بالکل ٹھیک رہے گی۔ جمیلہ مسکرا مسکرا کر بتاتی رہی، دیکھنے میں تو ایسی شرمیلی اور کومل لگتی ہے جیسے اس کا کبھی بیاہ ہی نہیں ہوا۔ پتہ نہیں اس کے پہلے گھر والے نے ایسی بھولی بالی کڑی کو کیوں تنگ کیا۔ اس نے منہ بگاڑا، گلے ہے باز مرد ہوتے ہی خراب ہیں۔ انہیں اپنی گھر والیوں کو تنگ کرنے میں سواد ملتا ہے۔ لگتا ہے اس کا گھر والا ایسا ہی خراب بندہ تھا۔ تیری باتوں سے لگتا ہے کڑی تجھے پسند آ گئی۔ ویسے چودھری اکرم کو تو میں بھی ٹھیک طرح جانتا ہوں، نیک بندہ ہے۔ اللہ وسایہ نے سنجیدگی سے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا جی، آج اکرم سے بات چیت شروع کی جائے۔ تو نے ابھی تک اس بارے میں گل بات ہی نہیں چھیڑی؟ جمیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ تجھ سے صلح مشورہ کیے بنا کیسے شروع کرتا؟ اللہ وسایہ ہنس کر بولا۔ جمیلہ نے کہا، اکرم کا چچیرا بھی تو آیا ہے۔ لگتا ہے اکرم نے اسے بات چیت ہی کے لیے بلایا ہے۔ اس کی گھر والی بھی آئی ہے۔ میری تو اس سے کھل کر گل بات ہوئی۔ اس نے اپنے چودھری کے بارے میں کرید کرید کر ایک ایک بات پوچھی۔ میں نے اسے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ لگتا ہے اس نے اکرم اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں بتا دیں۔ ان دونوں سے میری زیادہ بات چیت نہیں ہوئی۔ شام کو وہ میرے پاس آئے تھے۔ اکرم تو چپ رہا، پر اس کے چچیرے نے کئی باتیں پوچھیں۔ میں نے اسے بھی ہر بات صفائی سے بتا دی۔ ان کے رویے سے تو نے کیا اندازہ لگایا؟ اللہ وسایہ نے دریافت کیا۔ مجھے تو دونوں خوش اور مطمئن نظر آئے۔ اکرم کی بھرجائی تو بہت مطمئن لگتی ہے۔ سمجھ لے وہ لوگ تو تیار ہیں۔ تو پھر بات پکی کر لی جائے۔ اللہ وسایہ نے استفسار کیا۔ ضرور کر لے، مجھے تو یہ رشتہ ہر طرح پسند ہے۔ جمیلہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ لمحے بھر خاموش رہی، پھر اس نے مڑ کر رحیم داد کی جانب دیکھا اور اس کی رائے معلوم کرنے کے لیے براہ راست سوال کیا، بول چودھری، تجھے کیا کہنا ہے؟ تو اپنی مرضی بتا۔ میں نوں اپنی مرضی کے بتانا۔
رحیم داد نے آہستہ سے کہا، میری مرضی تو وہی جان جو تیری اور اللہ وسایا کی ہے۔ تینوں پتہ ہے میں نے اللہ وسایا کو بھائی کہا ہے، پگڑی بدلی ہے، وہ بھائی ہے اور تو بھر جائی، تم دونوں جو بھی طے کرو گے مجھے منظور ہوگا۔ تب تو آج ہی ساہا ہو جائے۔ جمیلہ خوشی سے چہک کر بولی، میرا من کہتا تھا یہ رشتہ طے ہو جائے گا۔ اللہ وسایا تجھے پتہ نہیں میں نے تو مٹھائی اور میوے کا بھی بندوبست کر لیا ہے۔ ادھر آنے سے پہلے نوکر کو ضروری سامان لانے خانے وال بھیج دیا ہے، دوپہر تک آ جائے گا۔ شام کو سگائی کے لیے کوئی شب دن سوچ کر تاریخ طے کر لی جائے۔ ساری تیاری تو کر لی، اب میری اور چودھری کی مرضی پوچھنے آئی ہے۔ اللہ وسایا نے ہنس کر بیوی کی جانب دیکھا، ایسے فیصلے زنانیاں ہی کرتی ہیں۔ جمیلہ بھی اللہ وسایا کے ساتھ ہنسنے لگی۔ بات پکی کرنے سے پہلے اکرم سے کہہ دینا، ساہے کے لیے شریک برادری کے کسی اور کو بلانا چاہے تو بلا لے۔ یہ بات تو اسے دوپہر کو روٹی کھاتے ہوئے بتا دینا۔ یوں سمجھ لے آج بیاہ کی تاریخ طے کر کے ہی جانا ہے۔ جمیلہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کمرے سے باہر گئی تو کچھ ہی دیر بعد چودھری اکرم آ گیا۔ اس سے ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئیں۔ دوپہر ہو گئی، نوکروں نے کھانا چن دیا۔ کھانے پر اللہ وسایا اور رحیم داد کے ساتھ چودھری اکرم اور اس کا چچا زاد بھائی بھی شریک ہو گئے۔ رحیم داد تو خاموش بیٹھا رہا، مگر اللہ وسایا نے بات چھیڑی اور چودھری اکرم کو اپنی مرضی سے مطلع کر دیا۔ صاف صاف بتا دیا کہ اسے اور رحیم داد کو رشتہ منظور ہے۔ اگر وہ بھی اس کے لیے رضامند ہو تو شام کو ساہے کی رسم ادا کر لی جائے، دن تاریخ مقرر کر کے شادی کی تیاری شروع کر دی جائے۔ اکرم اور اس کے چچا زاد بھائی نے اللہ وسایا کی تجویز سے اتفاق کیا۔ ان کی بات چیت سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہو کر آئے تھے۔ دن ڈھلے صحن میں خوب چھڑکاؤ ہوا، کرسیاں نکال کر ترتیب سے لگائی گئیں، لیمپ کے بجائے پیٹرو میکس روشن کیا گیا۔ جب سب کرسیوں اور چارپائیوں پر بیٹھ گئے تو شادی کی باقاعدہ بات چیت شروع ہوئی۔ یہ ساہا تھا، اس میں چودھری اکرم کی طرف سے اس کا چچا زاد بھائی شریک ہوا۔ پڑوس کے گاؤں کے ایک زمیندار کو بھی اکرم نے بلا لیا تھا۔ وہ اکرم کا ہم عمر ہی تھا، اس کے انداز میں معاملہ فہمی اور رکھ رکھاؤ تھا، بات چیت بھی سلجھی ہوئی کرتا تھا۔ گفتگو کے دوران کسی بھی مرحلے پر الجھن یا تلخی پیدا نہیں ہوئی، ہر بات خوش اسلوبی سے طے ہو گئی۔ چودھری اکرم نے بات چیت کے آغاز ہی میں اپنی اس خواہش کا صاف گوئی سے اظہار کر دیا تھا کہ نکاح سادگی سے ہوگا اور رخصتی بھی خاموشی سے ہوگی، نہ کوئی دھوم دھڑکا ہوگا، نہ شادی کی دوسری رسمیں ہوں گی، براتیوں کی تعداد بھی مختصر ہوگی۔ بات معقول تھی، لہٰذا اللہ وسایا نے مطلق حجت نہیں کی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ دیہات میں خاص طور پر جاٹوں میں بیوہ یا طلاقن کا عقد ثانی اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ دھوم دھڑکا کرنے کی صورت میں خوشی کے بجائے ذات برادری والوں کے طعنے سننا پڑتے۔ بات چیت جاری تھی کہ اللہ وسایا اٹھ کر کمرے میں گیا، جمیلہ کو وہاں بلایا، اس سے مشورہ کیا اور اس کی روشنی میں شادی کی تاریخ طے کی، جو 2 اگست مقرر ہوئی۔ مہمانوں کی دودھ کے شربت سے تواضع کی گئی۔ جمیلہ واپس زنان خانے میں جا چکی تھی۔ تاریخ مقرر ہونے کی اطلاع پہنچی تو اس نے اپنے نوکر کے ذریعے چودھری اکرم کے پاس سگن کی مٹھائی کے ساتھ خشک میوہ بھیجا۔ ساہے کی خوشی میں نائی اور لاگیوں کو نقد انعام کے علاوہ ایک ایک لنگی بھی دی۔ رات کے کھانے میں چودھری اکرم نے خاص اہتمام کیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، بات بات پر مسکراتا، پلیٹیں اٹھا اٹھا کر رحیم داد اور اللہ وسایا کے سامنے رکھتا، کھانے پر اصرار کرتا، دل جوئی کرتا،
شفقت اور محبت کا اظہار کرتا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد بھی وہ دیر تک دونوں کے پاس بیٹھا رہا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی اللہ وسایہ اور رحیم داد تیار ہو گئے۔ جمیلہ بھی تاروں کی چھاؤں میں بیدار ہو گئی تھی اور اللہ وسایہ اور رحیم داد کے ساتھ سفر کے لیے تیار تھی۔ گھر کے باہر 2 تانگے موجود تھے، تینوں ان میں سوار ہوئے، نوکر بھی ہمراہ تھے۔ چودھری اکرم ان کے ساتھ کبیر والا تک آیا۔ اس نے اللہ وسایہ اور رحیم داد کو گلے لگا کر گرم جوشی سے رخصت کیا۔ رات گئے تینوں واپس کوٹلہ ہرکشن پہنچ گئے۔ صبح ہوئی، دن گزرا، شام کو معمول کے مطابق باغ میں محفل جمی۔ جمیلہ اور اللہ وسایہ کے رویے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ چودھری اکرم کی بیٹی سے رحیم داد کا رشتہ طے ہو جانے پر دونوں بہت خوش ہیں۔ جمیلہ مسکرا مسکرا کر ساحے کی رسم کی ایک ایک تفصیل بیان کر رہی تھی۔ اکرم کے حسن سلوک اور مہمان نوازی کی تعریف کر رہی تھی۔ رات کا کھانا انہوں نے ساتھ ہی کھایا۔ کھانے پر بھی شادی کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ رحیم داد کم بلکہ بہت کم بول رہا تھا۔ جمیلہ نے اس کی جانب دیکھا اور ہنس کر بولی، تو ابھی سے ونّا بن گیا، شرما اور لجا تو اس طرح رہا ہے جیسے آج ہی تیری جنج چڑھنے والی ہے۔ وہ اللہ وسایہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اللہ وسایہ، تو دیکھ رہا ہے چودھری کیسے شرما شرما کر بول رہا ہے؟ وہ لمحے بھر تک گردن جھکا کر سوچتی رہی۔ آج جولائی کی 17 تاریخ ہے، یہ 31 دن کا مہینہ ہے، بیاہ میں کل 16 دن رہ گئے ہیں۔ تیاری ہی کون سی کرنی ہے؟ اللہ وسایہ بولا، جنج شنج تو دھوم دھام سے جانی نہیں، بس ایک رسم ادا کرنی ہے۔ وہ مسکرایا۔ ویسے اپنا بیاہ تو بالکل ہی خاموشی سے ہوا تھا، پر بہت نیک گھڑی تھی، اب تو سب کچھ صفنا لگتا ہے۔ جمیلہ نے کچھ نہیں کہا۔ رحیم داد بھی چپ رہا، مگر اللہ وسایہ خاموش نہ رہا۔ اس نے ہلکا کہا لگایا، چلو جی، یہ بہت چنگا ہو گیا۔ چودھری کا دل اکیلے میں بہت گھبراتا ہے، اب نہیں گھبرائے گا۔ اس نے رحیم داد کی طرف نظر بھر کر دیکھا۔ اکرم کی پوری زمینداری ورثے میں تیری ہونے والی گھر والی ہی کو ملے گی۔ وہ تو یہاں تک کہتا تھا بیاہ کے بعد ہی زمینداری تیرے حوالے کر دے گا۔ 8 مربے سے اوپر زمین ہے اور بہت زرخیز زمین ہے، پانی کی بھی کمی نہیں۔ تب تو اپنا چودھری اور بڑا زمیندار بن جائے گا۔ جمیلہ بولی، اب تو اس کا ہرگز جی نہ گھبرائے گا۔ وڈی زمینداری ہو اور بھلی گھر والی تو کس کا جی گھبرا سکتا ہے؟ اللہ وسایہ نے کہا، میں تو کہوں گا تو احمد پور کی زمینداری سنبھال لینا، ادھر کی دیکھ بھال تو میں کر ہی رہا ہوں، اس کی تو بالکل فکر نہ کر۔ رحیم داد نے چونک کر اللہ وسایہ کو دیکھا۔ اسے فی الفور احسان شاہ کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس کے ذہن میں شبہات اور وسوسے کلبلانے لگے، مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ مسکرانے کی کوشش کی اور نرم لہجے میں گویا ہوا، یہ زمینداری بھی تیری اور وہ بھی تیری، میں تیرے لیے پرایا نہیں ہوں۔ میرا مطلب ہے دونوں مل جل کر ہی زمینداری چلائیں گے۔ اللہ وسایہ نے زیر لب مسکرا کر وضاحت کی۔ رحیم داد مطمئن نہ ہوا۔ اللہ وسایہ کی وضاحت کے باوجود اس کا شبہ رفع نہ ہوا۔ رات کو دیر تک بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ دوسرے روز ایک اور واقعہ پیش آیا۔ رحیم داد زیادہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ ہوا یہ کہ اللہ وسایہ اچانک اپنے وکیل کے ساتھ رحیم داد کے پاس آیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے پوچھا، چودھری تیرے کلیم کے کاغذات کہاں ہیں؟ اس نے وکیل کی طرف اشارہ کیا۔ وکیل صاحب کو کاغذات دیکھنے ہیں۔ رحیم داد خاموشی سے اٹھا، ملحقہ کوٹڑی کا دروازہ کھول کر اندر گیا۔
اپنے ٹرنک کا تالا کھولا، کلیم کے کاغذات کا بستہ نکالا اور کاغذات وکیل کے حوالے کر دیے۔ وہ کچھ دیر تک پوری توجہ سے کاغذات الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، یہ کاغذات میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ان کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ رحیم داد تو چپ رہا، مگر اللہ وسایہ بول پڑا، ضرورت ہے تو جی ضرور لے جاؤ۔ وکیل نے کاغذات اپنے بریف کیس میں رکھتے ہوئے کہا، ایک درخواست بھی لگانی ہے۔ اس نے انگریزی میں ٹائپ کی ہوئی ایک درخواست نکالی اور رحیم داد کے سامنے رکھی۔ چودھری اس جگہ اپنے دستخط لگا دے۔ اس نے درخواست کے آخر میں ایک جگہ انگلی رکھ کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ رحیم داد دستخط کرتے ہوئے جھجکا، ہمت کر کے پوچھا، وکیل صاحب، یہ درخواست کیوں لگانی ہے؟ مینوں بھی تو کچھ پتہ چلنا چاہیے۔ یہ میں بعد میں آرام سے بتاؤں گا، اگر ابھی بتاؤں بھی تو تیری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ وکیل ہنس کر بولا، یہ قانونی نکات ہیں، یوں سمجھ لے یہ درخواست لگانی بہت ضروری ہے اور جلد سے جلد لگانی ہے۔ رحیم داد نے درخواست پر دستخط نہیں کیے، خاموش بیٹھا رہا۔ وکیل نے اللہ وسایہ کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں۔ اللہ وسایہ اٹھ کر رحیم داد کے نزدیک کیا، اس کا شانہ تھپک کر نرم لہجے میں بولا، لگا دے دستخط، تیری جانب سے یہ درخواست لگانی بہت ضروری ہے، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آگے گڑبڑ پڑ سکتی ہے۔ اس طرح اصرار کرنے پر رحیم داد نے نظریں اٹھا کر اللہ وسایہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر تذبذب اور بے اطمینانی کے تاثرات تھے۔ اللہ وسایہ نے مسکرا کر کہا، چودھری، تینوں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ ایسی گل نہ کر، رحیم داد نے تیکھے لہجے میں کہا اور درخواست پر دستخط کر دیے۔ وکیل نے درخواست رحیم داد کے ہاتھ سے لے کر اپنے بریف کیس میں رکھی اور فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کمرے سے نکلا تو اللہ وسایہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ دونوں کے جانے کے بعد رحیم داد بستر پر لیٹ گیا۔ اللہ وسایہ کے رویے نے اس کے شبہات میں اضافہ کر دیا تھا۔ دن ڈھلے تک وہ اسی الجھن میں مبتلا رہا۔ اسی عالم میں اس نے غسل کیا، لباس تبدیل کیا اور باغ کی جانب روانہ ہوا۔ مہمان خانے کے دروازے پر احمد مل گیا۔ احمد نے بتایا کہ اللہ وسایہ بھی وکیل کے ساتھ شہر گیا ہے۔ رحیم داد اور پریشان ہو گیا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ جمیلہ باغ میں بیٹھی ہے، قریب ہی اسکول ماسٹر بیٹھا تھا۔ جمیلہ اس کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی۔ رحیم داد باغ کی طرف نہیں گیا، استبل پہنچا، گھوڑی نکلوائی، اس پر سوار ہوا اور جمیلہ کو اطلاع دیے بغیر گھوڑی دوڑاتا نہر کی طرف نکل گیا۔ باب نمبر 21 اگلی ویڈیو میں سنیں۔